بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبیلا، صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو، تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر اور کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے نہ انہیں راہ دکھائے۔ معزز حاضرین، گزشتہ تاخرات میں، پہلی تاخرات میں انہی آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اور انہی آیات کی روشنی میں بہت سی باتیں آپ کے گوش گزار ہوئی۔ کل بھی تراویح کے بعد جو درس تھا اس میں نے اس آیت کو ٹچ نہیں کیا، اس لیے کہ بہت سے لوگ آج بھی آنے والے ہیں، تو آج آپ کی امانت جو ہے آج آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا تھا گزشتہ بھی آپ کو کہ جب ایمان والوں کو خطاب کیا گیا تو انہیں عمل کی دعوت دینا تھا، انہیں جنت کی بشارتیں دینا تھا، انہیں اپنے عذاب سے ڈرانا تھا، کچھ تو بات ہو۔ مگر یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ۔ ایمان لائے ہوئے لوگوں کو پکار کر فرما رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ تو کیا بات ہوئی؟ بیٹھے ہوئے کو کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہوئے کو کہا جائے کھڑے ہو جاؤ۔ اصول تو یہ ہے کہ کھڑے ہوئے کو بٹھایا جائے، بیٹھے ہوئے کو کھڑایا جائے،
کھڑے ہوئے کو لٹایا جائے، لیٹے ہوئے کو سلایا جائے، سوئے ہوئے کو مارا جائے، مرے ہوئے کو دفن کر دیا جائے. یہ ہے طریقہ. مگر یہ بات کیا ہے کہ بیٹھے ہیں اے بیٹھے ہوئے لوگ بیٹھ جاؤ، اے کھڑے ہوئے حضرات کھڑے رہو. اے ایمان والو کیا کرو؟ ایمان والو. ایمان لاؤ کا مطلب کیا؟ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا. جن ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے وہ ایمان کون سا ایمان رکھتے ہیں؟ ایمان تقلیدی ایمان. جی جن ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے ان کا ایمان تقلید، فالو کرنا. اپنے باپ دادا کو، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، ان کے گھروں میں پیدا ہوئے اس لیے ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں. تو ایسے تقلیدی ایمان جن کے پاس ہے ان کو پکار کر کہا گیا کہ اے ایمان والو، اے تقلیدی ایمان والو، تمہارا ایمان قبول ہے. ایسا نہیں کہ انکار ہے، تمہارا ایمان قبول ہے، تم مومن ہو، تبھی تو تمہیں آمنو کہا. جی وہی آیتیں پڑھی جائیں گی مگر آیتوں میں باتیں اور آئیں گی. کیا وہ ایمان کمزور ہے؟ کیا وہ ایمان ناقص ہے؟ یہ نہیں کہا قرآن نے. تم جو ایمان تقلید کر سکتے ہو وہ ناقص ہے، وہ کامل نہیں ہے، تم اس سے مومن نہیں ہونے والے. یہ نہیں کہا. مومن ہے تبھی تو پکارا اے ایمان والو، اے ایمان والو، تبھی تو پکارا گیا. اب پکار کر فرمایا جا رہا ہے آمینو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب آمینو بالجنہ، جنت پر ایمان لاؤ، برحق ہے. سمجھے؟ آمینو بالنعمہ، نعمت پر ایمان لاؤ. جو نعمتیں ہم تم کو دینے والے اس پر ایمان لاؤ. جی آمینو بالجنہ، جنت پر ایمان لاؤ. جو جنت تمہیں دینے والے ہیں اس پر ایمان لاؤ. نہیں کہا بلکہ کیا آمینو باللہ، آمینو باللہ. اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر. تو کیا مطلب ہوا؟ تمہارا ایمان منظور، قبول، ہماری بارگاہ میں پسند، تم مومن ہو. تمہارا مرتبہ نہیں گھٹا ہے مگر تمہارا مرتبہ بڑھانا چاہتے ہیں. تمہارا مرتبہ اونچا کرنا چاہتے ہیں، تمہاری شان بڑھانا چاہتے ہیں. سمجھے؟ تم اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ ہے، اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ ہے. تم اس بات پر ایمان لائے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. تم اس بات پر ایمان لائے کہ اس کے ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. تم اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ سمجھے کہ ذات برحق ہے. ایمان لائے. جس پر تم ایمان لائے وہ برحق ہے، وہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اس بات پر ایمان لائے. مگر تم تقلیدی ایمان کے ساتھ اب تحقیق کی طرف آ جاؤ. جس ذات پر تم نے ایمان لایا ہے وہ تمہارے کتنا ساتھ ہے، وہ تمہارے کتنے قریب ہے، وہ تمہارے سے کتنی محبت کرتا ہے، وہ تم کو کتنا چاہتا ہے، وہ تم سے کیا کیا مانگتا ہے، وہ تم کو کیا کیا دیتا ہے. اور دینے والا داتا عرش پہ بیٹھ کے نہیں دے رہا ہے، تمہارے ساتھ ہو کر کے تمہیں دے رہا ہے، تمہارے ساتھ ہو کر کے دے رہا ہے. آمنت باللہ، آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے. ہم سب مومن ہیں الحمدللہ. مومن ہے نہیں؟ الحمدللہ. اس بات کا ہمیں پتا ہے کہ جس پر ہم ایمان لائے ہیں جی اس کی شان کیا ہے. تحقیق کرو، تحقیق کرو.
ہم اس بات کا بیان ہر جگہ ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ذات و صفات میں کسی کو گرداننا کیا ہے؟ شرک ہے. یہ بیانات کبھی بتا دیا کہ جس پر ایمان لائے ہیں وہ ہمارے ساتھ میں، اس بات کا پتہ کبھی ملا؟ اس بات کا پتہ ہمیں کبھی ملا؟ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ایسا ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہو کر وہ بندہ نہیں بن گیا. ہمارے ساتھ ہے مگر وہ بندہ نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے مگر ہم خدا نہیں ہیں. وہ ساتھ ہے، ہم کیا نہیں ہیں؟ خدا نہیں ہیں. وہ ساتھ ہے، وہ کیا نہیں ہے؟ بندہ نہیں ہے، اور دور بھی نہیں ہے. وہ دور بھی نہیں ہے، ساتھ بھی ہے جی، بندہ بھی نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم خدا بھی نہیں ہیں. اگر خدائیت کا کوئی دعویٰ کر دے، اعلان کر دے، کافر ہو جائے، فوراً کافر ہو جائے، اسلام سے نکل جائے. خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے، عرش پہ بیٹھ گیا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے، بولا تو بے ایمان. وہ ہمارے ساتھ ہے، میں ہی خدا بن گیا، کافر ہو جائے گا. کفر چٹکی میں آتا ہے، کفر چٹکی میں آتا ہے، شرک چٹکی میں آتا ہے. ایمان بڑی محنت کے ساتھ آتا ہے، ایمان بڑی نزاکتوں کے ساتھ آتا ہے، بڑی محنتوں کے ساتھ آتا ہے. کافر ہونے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں، کفر کے لیے محنت کی ضرورت نہیں، ایمان کے لیے محنت کرنا پڑے گا. کس کے لیے محنت کرنا پڑے گا؟ ایمان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تقلیدی طور پر، سب جو تم کیا کرو؟ اللہ پر ایمان لاؤ. تو کون سا ایمان؟ کن ایمان والوں کو پکارا گیا؟ تقلیدی ایمان والوں کو پکارا گیا. اور کس ایمان کی دعوت دی گئی ہے؟ تحقیق. تقلیدی ایمان والوں کو پکار کر کس بات کی طرف بلایا گیا؟ تحقیق. اب تحقیق کرنے کے لیے تحت قرآن و حدیث تحقیق ہونا ہے. سمجھے؟ منطق سے نہیں، لاجک سے نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق تحقیق ہونا ہے. کلمہ پڑھانا ہے. ایک آدمی آیا، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، سب لوگوں نے لا کر کہا شاہ صاحب یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے. ہم نے اسے بلایا اور کہا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پڑھ لیا. اب وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. اب وہ حقدار ہو گیا ہماری مسجد میں آنے کا، وہ حقدار ہو گیا ہماری جماعت میں رہنے کا، وہ حقدار ہو گیا ہمارے حقوق کا، وہ حقدار ہو گیا ہمارے قبرستان میں دفن ہونے کا. صرف کیا کر لیا؟ زندگی ملی نہیں اس کو. زندگی ملی نہیں جی، کلمہ پڑھا اور مر گیا. اسلام میں داخل ہوا اور موت آ گئی. اب موت آنے کے بعد ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھ کر ہے، ابھی ایک روزہ بھی نہیں رکھ کر ہے جی، ابھی جو ہے قرآن سیکھ کر نہیں ہے. یہ ہمارا کہہ سکتے ایک بار پڑھ لیا تو ہو گیا. وہ ہم کہتے ہیں ایک بار پڑھ لیا تو ہو گیا. کیا مولا کہتا ہے ایک بار ہو گیا تو ہو گیا، میرا ہو گیا. زندگی کے چند لمحے ملے تو اس پر اسلام کے تعلیمات کے مطابق اس کی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا کام اہل اسلام کا ہوگا. جی سمجھ میں آ رہی بات ہے آپ کی؟ جیسے ہم کو زندگی ملتی ہے، زندگی جیسے ملتی ہے ویسے ذمہ داریاں بڑھ جاتی.
جیسے زندگی نے وفا کیا نمازوں کا موقع آ گیا. اس بات کو ذہن میں رکھیے. جہاں تک چلتا ہے چلنے دیجیے, نہیں ہے تو پوری طاقت اسی آیت میں چلنے. ایک آیت سمجھ میں آ گئی تو بس شب قدر ہو گئی. زندگی مل گئی. زندگی جس کو نہیں ملی, کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً موت آ گئی, اس کا انتقال ہو گیا, تب اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اہل اسلام, مسلمانوں. اس کی نماز جنازہ, اس کی تجہیز, اس کی تدفین, اس کی سمجھے تکفین وغیرہ وغیرہ. جب اس کو زندگی مل گئی, نمازوں کا وقت آ گیا, تب اس پر ذمہ داری ہے. کس بات کی؟ نماز. رمضان کا موقع آ گیا, اب اس پر ذمہ داری آ گئی. کس بات کی؟ روزہ. مالدار ہے, سال گزر گیا, اس پر موقع آ گیا, تب اس پر ذمہ داری کون سی آ گئی؟ ذمہ داری آ گئی اس پر. قرآن سیکھنا, دعائیں یاد نہیں تو دعائیں سیکھنا, نماز کا طریقہ معلوم نہیں تو نماز کا طریقہ معلوم کرنا. یہ سب کب؟ جب زندگی بڑی وفا کیا, زندگی نے وفا کیا تو اس پر ذمہ داری. اب یہ تمام کام سیکھ بھی لیا, نمازیں پڑھنے بھی لگا, روزہ رکھنے بھی لگا, اور زندگی نے وفا کر, تو اب اس پر ذمہ داری ہے. آمینو باللہ ورسولہ. چلو ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا, بس نہیں. ہم روزہ رکھ لیے ہیں نا, بس پر اس پر بس نہیں. اب مزید جو زندگی ملی ہے وہ تمہیں ہمیں پہچاننے کے لیے دی ہے, ہمارے ہونے کے لیے ہم نے دی. سمجھے؟ تو اب کلمہ پڑھانے کے لیے پھر ایک پوائنٹ نوٹ کریں. کلمہ پڑھانے کے لیے کسی عالم کا, کسی بزرگ کا, کسی مومن کا اگر زبان سے کلمہ اس نے پڑھا دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. اب دوسری باتیں سیکھنا ہے, اس کو دوسری باتیں سیکھنا ہے. جیسے حضرت میر حیات نے غالباً لکھا ہے, 4 کرسی فرض ہے سیکھنا مسلمان. 4 کرسی فرض ہے کہتا ہوں تجھ کو یاد کر, سیکھنا مسلمان فرض ہے جا کر اپے استاد گھر. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو اب وہ زندگی اس کو مل گئی, اب وہ چیزیں سیکھنا ہے. نماز, مسائل, غسل کے مسائل, وضو کے مسائل, طہارت کے مسائل, بہت سی باتیں. مسلمان ہونے کے ناطے اس کو بہت سی باتیں سیکھنا. اب وہ کہاں جائے گا؟ جس نے کلمہ پڑھایا ہے اس کی طرف نہیں. وہ معمولی آدمی بھی کلمہ پڑھا دیا, ہو گیا, اسلام میں آ گیا. اب بقیہ باتیں سیکھنے کے لیے کہاں جانا ہے اس کو؟ استاد کے پاس, مدرسے کو جانا ہے. اب مدرسے میں جس کی جتنی صلاحیت, جس کا جتنا ذوق, اس کو اتنا علم. کہاں سے مل گیا؟ مدرسوں سے مل گیا. تو کلمہ ایک بزرگ یا ایک اللہ والا, ایک عام عالم, اس کے ذریعے سے کلمہ مل گیا. اور احکامات کا علم کہاں سے ملا؟ مدرسوں سے مل گیا. مدرسوں سے ملنے کے بعد اسی پر بیٹھنا نہیں ہے, اور ایک کام ہے. سمجھے؟ وہ داخلے کا, سمجھے, سرٹیفکیٹ ہے. داخلے کا سرٹیفکیٹ ہے کلمہ. پھر اس سرٹیفکیٹ کے بعد مسائل کا جاننا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب کون سا علم ہے؟ ضروریات دین. کیا ہے؟ ضروریات دین کا سیکھنا ہر ایک پر لازم ہے. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ دینے کے مسائل جاننا ضروری ہے. آپ حج کو جا رہے ہیں, حج کے مسائل جاننا ضروری ہے. چلو انہوں کیسا کرتے ہیں ایسا کر لے کر آ جائیں گے, کی بات نہیں. عورتیں ہیں, ان کے مسائل کو انہیں جاننا ضروری ہے.
اب یہ تمام کام کرنے کے ساتھ ساتھ مزید کہا ذات کے پتے بھی لینا چاہیے، حقائق بھی جاننا چاہیے، تحقیق میں بھی اترنا چاہیے۔ تو علم کے لیے جہاں مدرسوں میں آپ کو جانا ضروری ہے، تحقیق کے لیے خانخواہوں میں آنا آپ کو ضروری ہے۔ سمجھے؟ مسائل کی بات عالم دین بیان کرتا ہے اور رب کی حقائق کی بات اہل اللہ بیان کرتے ہیں، اہل دل بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں الگ الگ گروپ نہیں ہے۔ تو آمنو کون سی بات؟ تحقیق۔ تحقیق کی بات کہاں کریں گے؟ خانخواہ اہل اللہ کے پاس، اللہ والوں کے پاس۔ تب قرآن فرما رہا ہے تمہارا تعلق ذات کے بارے میں جاننا کا ہونا ہے تو تمہارا تعلق اس کے محبوبوں کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ سمجھے؟ ہمنا کو کہیں کو نہیں، ہمنا کہیں کو سب بتا، تم نہ ہونا بول کر ہی دے رہا ہے شکران۔ سمجھے؟ ہم کو ہونا اسی لیے قرآن بول رہا ہے، نہیں ہونا بول کر ہم کون بولنے والے؟ نہیں ہونا بول کر اسلام میں آ گئے تو جو دے رہا وہ لینا، جو کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کرنا۔ اب اس کو میں آپ اور آسانی سے سمجھاتا ہوں۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے نہیں ہے قرآن میں، تو مسلمان کو کیا کرنا ضروری ہے؟ نماز کا حکم ہے نماز پڑھنا، روزے کا حکم ہے روزہ رکھنا۔ جیسا نماز کا حکم ہے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے روزہ رکھنا ہے، حج کو جانے کا حکم ہے حج کو جانا ہے، نیک کام کرنے کا حکم ہے نیک کام کرنا ہے، ایسے ہی اللہ کی ذات کے پتے معلوم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں بھی لگنا۔ وہ کہاں ملے گا؟ وہ اللہ والوں کے پاس ملے گا، خانقاہوں میں ملے گا، صوفیاء کے پاس ملے گا، بزرگوں کے پاس ملے گا، اپنے علم کو ان کے قدموں میں رکھنے کے بعد ملے گا۔ جی یہاں ایک مثال دے دوں گا میں، آپ آسانی سے سمجھ لیں گے کہ آپ نے تانبے کا دیگ خریدا، تانبے کا دیگ خریدا، بازار سے لائے اور چولہے پر چڑھا دیے، چاول وغیرہ ڈالے، گوشت ڈالے، جیسا دیگ تھا ویسے ہی لا کر کے آپ نے چولہے پر چڑھا اور آپ نے دعوت کر دی لوگوں کی۔ لوگ آئے، سمجھے تبرک ہے، افطاری کی دعوت ہے، سحری کا کھانا ہے، کھاؤ، سب لوگ کھا لیے۔ پھر 1-1.5 گھنٹے کے بعد ایمبولینسوں کا سلسلہ شروع، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، سیٹیاں بجاتے ہوئے، سائرن بجاتے ہوئے کیا آ رہی، سب کو لے جا کر کہاں پہنچا رہی؟ بھئی کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ وہاں افطاری کی دعوت کھائے، سب کو وامٹ ہو رہا ہے، سب کو لوز موشنز ہو رہے ہیں اور سب وہاں جا رہے ہیں۔ سمجھے؟ پہلے تو خاص اس کام کے لیے ایک ہسپتال تھی، معلوم ہے آپ کو، بنگلور میں پیدا ہوئے رہے، کہاں آئسولیشن کا ہے وہ ہمارا بنگلور کے لوگ آئے تو کیا ہے، کیا بتا رہے؟ ایمبولینس سائرن بجاتے ہوئے، پورا روڈ بلاک، ٹریفک جام، جا رہے ہیں، کیا ہے، کیا ہو کھائے؟ اب اس نے کہا ہوا کیا؟ چاول، ارے بہترین چاول، زیرک سمبا چاول، گوشت نہ مرغ ملنا نہ بینر صاحب، بد گوشت، پکانے والا بنگلور کا بڑا مشہور پکانے، کھائیں، کیا ہو گیا؟ سب مر بھی رہے ہیں، چاول اچھا، گوشت اچھا، پکوان والا اچھا، مسالے اچھے، سب کچھ اچھا، پھر کیا تحقیق کرے؟ اس کی تحقیق میں کیا ہوا؟ ڈاکٹرز نے پوچھا کیا ہوا، پولیس آئی، انکوائری کری تو نتیجہ نکلا کہ دیکھ تو لائے تھے، پکوان ٹھیک تھا، مگر کیا تھا، اس کی قلائی نہیں ہوئی، اس کی قلائی نہیں ہوئی تھی، قلائی صاحب نہیں تھے، اس کی قلائی نہیں ہوئی تھی۔ آئیے اب اس کے بعد فوراً قلعیگر کو بلایا، ایک قلعیگر بڑے مشہور تھے، عبدالصمد صاحب، بنگلور میں
سمجھے؟ عبدالصمد صاحب تھے، ہارونی شاہ کے نانا. ایک مینار مسجد کے بازو ان کی دکان. میرے اچھے فرینڈ وہ زمانے میں، ان کی عمر وہ زمانے میں 70-75 سال، میری عمر آج کے 50 سال 40 سال پہلے کیا تھی رنگا اندازہ. تو بہرحال کلئی گھر کے پاس گئے، اس کو بلایا. اس نے کہا کل کر دیں گے، کلئی کر دیں گے، مگر پہلے اس کو رگڑنا. تو اب کلئی کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے اندر ڈال کر کے مٹی اپنے نورانی پیر اس میں ڈال کر، وہ نورانی پاجامہ، کیسا پاجامہ رہتا تھا، پورا کلر آ گیا تو تالاب کالا ہو جاتا. ایسے نورانی پیر وہ لے کر غر غر رگڑ رہا ہے. اس سے میں آ کر کہنے لگے ارے بھائی 10,000 کا یہ دیگ ہے اور تم اپنے پیروں میں ڈال رہے ہو. کہا یاد رکھنا آپ کے 10,000 کا ہو کہ 20,000 کا، یہ جب میرے پیر میں جب تک کہ رگڑا نہیں جائے گا اس کی کثافت جانے والی نہیں، اس کی کثافت جانے والی نہیں ہے. اس کی کثافت کو دور کرنے کے لیے، سمجھے، اس کے زہر کو دور کرنے کے لیے، تانبے کے زہر کو دور کرنے کے لیے اس کو میرے پیروں میں ڈال کر کے کیا کرنا پڑے گا؟ رگڑنا پڑے گا. پھر اس کے بعد آگ سلگا کر بھتا مارنا پڑے گا، اسے بھتا بولتے جی. آج نہ وہ دیگا ہیں کچھ بھی، سب المونیم کے اسٹیل کے لاتے پکاتے رکھا کرتے. وہ بھتا مارنا، پھر اس کے بعد نروا لگانا، کتھل لگانا، نروا لگانا، سمجھے، بڑا کام ہوتا تھا. شادی کی تیاریاں 1 سال 6 مہینے پہلے شروع ہو جاتی تھی. ہمارے بچپن کے سب دیکھے ہوئے قصے ہمارے، سمجھے. تو اس کے بعد کیا، رنگ چڑھا. اب کہنے لگا اب پکاؤ کھاؤ. آپ کتنا پکاتے کھاؤ. اس غذا میں لذت، اس میں پکنے والی غذا میں طاقت، صحت، تندرستی، سب کچھ. تو وہی دیگ بازار سے لے کر لا کر چولہے پر چڑھا دیا تو وہ دیگ ہماری، اس کا پکوان ہماری موت کا، بیماری کا سامان بن گیا. اسی دیگ کو کلئی کر کے پیر میں ڈال کر کے روندا گیا، پھر اس نے رنگ چڑھایا، وہ زنگ دور کر دیا. تو عرض کر رہا تھا کہ کلئی کر کے پیر میں آنے کے بعد اس میں کثافت دور ہوئی، زہر جو اثر تھا وہ دور ہو گیا. بلا تجبیہ و تمثیل. اس مثال کے دینے کے بعد میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہم کتنے بھی پارسا نظر آ جائیں، جب تک کہ رنگ نہیں چڑھے گا. کون سا رنگ؟ رنگ مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کا رنگ، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ وہ بے رنگ ہے، مگر صبغت اللہ کہا قرآن میں. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے اچھا رنگ کس کا؟ بے رنگ کو کیا کہا؟ رنگ بتایا قرآن. صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. بے رنگ ذات کو رنگ، اس کا رنگ بتایا. وہ رنگ کیا ہے؟ بے رنگ کا رنگ کیا ہے؟ تو خدا کا رنگ مصطفیٰ کا. ان کا عشق آ گیا تو رنگ آ جاتا ہے. محبت رسول دل میں بیٹھ گئی، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، زندگی کامیاب ہو جاتی ہے، عبادت پر لطف ہو جاتی ہے، زندگی کامیاب، موت کامیاب، سب چیزیں کامیاب ہو جاتی ہیں جب اس کے دل میں عشق رسول آ جاتا ہے. اب وہ عشق رسول پیدا کرنے کے لیے نہ آپ بلال حبشی کا واقعہ صرف واقعہ سن کے پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ واقعہ تھیوری ہے،
واقعہ تھیوری ہے، وہ رنگ پیدا کرنا ہے تو پریکٹس ہونا چاہیے، پریکٹیکل لائف میں آنا پڑے گا۔ حضرت صہیب رومی کا جو واقعہ ہے محبت کا وہ تھیوری ہے، سلمان فارسی کا جو واقعہ ہے وہ تھیوری ہے، وہ واقعہ ہے، بولنے کے لیے، سننے کے لیے، سنانے کے لیے، سمجھے، آنسو بہانے کے لیے۔ کیسے تھے عاشقاں، کیسے عاشقاں تھے، کیسے عاشقاں تھے، آپ کیا ہیں؟ وہ کہے کو سنا رہے ہیں، وہ عاشقاں ایسے تھے بول کر چھوڑنے کے لیے اسٹوری ہے؟ نہیں، وہ ایسے تھے، تم کیسے ہو؟ وہ رنگ میں کیوں نہیں آ جاتے؟ بلال کا رنگ بتانے والوں خود میں بلال کا رنگ کیوں نہیں پیدا کرتے؟ تو بلال کا رنگ، بلال کو رنگ جو ملا صحبت نبی سے ملا، اب وہ رنگ آپ کے اندر ہونا چاہیے تو آپ کو بھی شیخ کا رنگ آنا ہوگا، آپ کو بھی اپنے شیخ محترم کے رنگ میں رنگے جانا ہوگا۔ اس رنگ میں جب آ کر قدموں پہ گریں گے۔ آج عالم کیوں اپنے علم سے روشنی نہیں پاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس کتاب ہے، صاحب کتاب، کتاب ہے اس کے پاس، صاحب کتاب نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں، تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیز پیدا کرنا ہے تو کسی کے قدموں پہ گرنا ہے۔ ہر ایک کے نظروں کے سامنے مت گرو، گرنا بھی صحیح ہے مگر سب کی نظروں کے سامنے مت گرو، اس لیے کہ نظر الگ نظر ہے، ایک تنقیدی نظر ہے، ایک تحقیقی نظر ہے، ایک نظر بد ہے، نظر میں بھی ہوتا ہے، ایک نظر شرمیلی ہے، ایک نظر شرمندگی کی ہے، سمجھے، جھکا لیا، سمجھے، یہ شرمیلی نظر، سر کے ساتھ جھک گیا، یہ شرمندگی کی نظر۔ جی نظر میں بہت فرق ہے۔ حضور فرماتے ہیں نظر سہم من سہم ابلیس، نظر تیر ہے ابلیس کے تیروں میں سے، ابلیس کی نظر سے بچو، اس لیے سرپوش اڑاتے، کچھ بھیجتے تو پہلے سرپوش اڑاتے تھے، ڈھک کر رکھتے تھے، اب کچھ بھی نہیں، کھلا رکھ دیتے فریج کے، کچھ نہیں سمجھ ماری بات آپ؟ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آمنو باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ پر ایمان کیسے لانا؟ جب اللہ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو اللہ پر ایمان ہو گیا، رسول پر ایمان ہو گیا، اب پھر ایمان لانا ہے تو اللہ پر، اللہ کے ساتھ ہو جانا۔ وہ ہمارے ساتھ کیسا ہے اس کا پتہ لگا لینا، وہ ہمارے ساتھ کیسے پتہ لگا لینا، اس کے بغیر جی نہیں سکتے، بے اعتبار وجود وہ ہمارے ساتھ۔ خانخواہ کی بھی باتیں دے رہا ہوں، بے اعتبار وجود ہمارے ساتھ، بے اعتبار ذات ہمارے ساتھ، بے اعتبار صفات ہمارے ساتھ، بے اعتبار افعال ہمارے ساتھ، بے اعتبار آثار ہمارے ساتھ۔ سب ہم موجود ہیں تو حق کے وجود کو دکھانے کے لیے، ہماری ذات ہے تو ذات قدم کو بتانے کے لیے، ہمارے صفات ہیں رب کے صفات کو بتانے کے لیے، ہمارے افعال ہیں رب کے افعال کو دکھانے کے لیے، اور ہمارے افعال کے آثار ہیں رب کے افعال کے آثار کو دکھانے کے لیے۔ معمولی مقام نہیں ہے، اسی لیے کہا تم بہت بڑی ذمہ دار قوم ہو۔ لوگ جب تک ایمان نہیں لاتے، ایمان جب تک لوگ نہیں لاتے ان کو ایھا الناس میں رکھا، ایمان لانے والوں کو نہیں کہا ایمان لاؤ، سمجھے، تحقیقی ایمان لاؤ نہیں کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ لو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔
سمجھے؟ جب یہ پڑھ لیے تب آ جاؤ صحبت میں. یہ پڑھ لیے تو صحبت میں آ جاؤ. نماز روزہ ابھی نہیں سمجھے؟ نماز تم کو مشکل نہیں رہے گی جبکہ نبی کی صحبت میں ٹرینڈ ہو جاؤ. جی نماز کب فرض ہوئی؟ اعلان نبوت کے 12 سال بعد. کتنے سال بعد؟ 12 سال بعد. 12 سال تک کیا عبادت ہوئی؟ ان کی جنت کیسی؟ 12 سال کیا عبادت؟ 12 سال یہی عبادت کے نبی کی صحبت میں رہنا، نبی کو دیکھتے رہنا، نبی کی اداؤں کو دیکھتے رہنا، نبی پر قربان ہوتے رہنا، نبی پر بلہار ہوتے رہنا. جی جب دیکھ لیا رب نے کہ میرے محبوب کے دیوانے محبوب پر دیوانہ وار نثار ہو رہے ہیں تو اب اللہ نے محبوب کو معراج کو بلایا. اے محبوب آپ کی بشریت کو دیکھ رہے تھے، اب آپ آ جائیے معراج میں، مجھے دیکھ کے جائیے تاکہ آپ کے آئینے میں مجھے دیکھ لیں. تاکہ آپ کے آئینے میں مجھے دیکھ لیں. مولا حضور کو جو معراج پہ بلایا، ارے ہر وقت تو حضور اللہ کو دیکھے، اس وقت کیوں بلایا؟ کیا چیز تھی بلانے کی؟ اے محبوب آ جائیے، بے حجاب آ جائیے. ارے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں. اب وہ جلوے لے جائیے، اب وہ جلوے لے جا کر سمجھے لوگوں کو اپنی طرف ان جلووں کے دیکھنے کے لیے بلانا ہے تو نماز لے کے چلے جائیے. کیا لے کے چلے جائیے؟ نماز لے کے چلے جائیے. اب حضور نماز کا تحفہ لے کے آ جاتے ہیں. صحابہ سے فرماتے ہیں کہ نماز لایا ہوں معراج سے، اور یہ قیامت تک کے لیے نماز لایا ہوں سب کے لیے. اب نماز کیسا پڑھنا؟ صحابہ پوچھتے ہیں، ہم کو معلوم نہیں موجود، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کیسا نماز پڑھنا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو اس طرح جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو میں جو پڑھتا ہوں مجھے دیکھتے رہو، مجھے دیکھنے میں حق کو دیکھتے رہو، میرے دیکھنے میں حق کو دیکھتے رہو. اسی لیے روزہ رکھنے میں بھی سحری کو حضور نے سنت فرمایا، افطاری کو بھی حضور نے سنت فرمایا، روزے کو اللہ نے فرض فرمایا. تو فرض سے میرے مولا کا شان دیکھو، میرے ملنے سے پہلے میرے محبوب سے مل کے آ جاؤ. مجھ سے ملنے سے پہلے میرے محبوب سے مل کے آ جاؤ. میرے ملنے کے بعد اگر چاند دیکھ کر روزہ کھولنا ہے تو ادائے محمدی کو دیکھ کر کے روزہ کھولنا. روزہ کیسا رکھنا، روزہ کیسا کھولنا. روزہ کیسا رکھنا، روزہ کیسا کھولنا. رکھنا کیسا؟ کیا کر کے رکھنا؟ سحری کھا کے. کھولنا کیسا؟ افطاری کر کے کھولنا. سحری کیا ہے؟ سنت. افطاری کیا ہے؟ سنت. روزہ کیا ہے؟ فرض. دونوں طرف سنتوں کو رکھ کر فرض کو سنبھال دیا. فرض کو سنبھال دیا. اگر یہ سحر و افطار نہ ہوتا تو روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا. روزہ رکھنا دشوار ہو جاتا. تو معلومات تمہاری روزوں میں ادائیں ہیں مصطفیٰ کی. میرے آقا نعمت سیدی مرشدی قبلہ دامت برکاتہم العالیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کلمے میں محمد ہیں، نمازوں میں ہے سورت. کلمے میں محمد ہیں، نمازوں میں ہے سورت. ارکان میں احمد بنا املائے محمد. روزوں کی اداؤں میں ادائے نبوی ہے. روزوں کی اداؤں میں ادائے نبوی ہے.
افطار میں مفطر تجھے مل جائیں محمد، افطار میں مفطر تجھے مل جائیں محمد، اس کو ذرا عملی طور پر دیکھنا ہے۔ آج کے بعد جتنے روزے باقی ہیں ان میں یہ تصور لے کر افطار کرو کہ کھجور میں کیا مزہ ملتا ہے۔ تو آمنو باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ ہو گئے، سمجھے؟ اس کے ساتھ ہو گئے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ کے ساتھ ہو جاؤ کا جب مطلب آیا تو پوچھیں گے کہاں ہے وہ اس کے ساتھ ہونے کے لیے، وہ کہاں ہے جا کر ساتھ ہو؟ تو کہا مجھے ڈھونڈ کر آنے کی ضرورت نہیں، وہ موسیٰ تھے جو ڈھونڈ کے آئے، وہ ان کی قوم تھی جو کہتی تھی آپ سے ہی کیوں باتیں کرتا اللہ، ہم سے کیوں نہیں باتیں کرتا، ایسی بولنے والی قوم تھی وہ، نصارا یہودی قوم وہ تھی، مگر مصطفیٰ کے دیوانے آپ دیکھ کر آئے نا، ہم کو کیوں نہیں دکھائے، یہ نہیں پوچھے، آپ بات کر کے آئے نا، ہم سے کیوں نہیں بات کرا، یہ نہیں پوچھے، یا رسول اللہ آپ بات کر لیے، آپ سے بات کرنا ہی خدا سے باتیں ہوگی، آپ کو دیکھ لینا ہی خدا آپ کو دیکھ لینا، یہ ہے امت محمدیہ کی شان، یہ ہے غلامان رسول کی شان، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ڈھونڈ کر جانے کی ضرورت نہیں، اس نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَ مَا كُنتُمْ، جہاں تم رہتے ہو، جہاں تم ہے وہاں مولا تمہارے ساتھ، سمجھے؟ تو معلوم ہوا وہ رسول اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ کی ذات کی تحقیق ہوئی، تو ایمان کی تحقیق ہوئی، اب رسول پر، رسول اللہ آئے، ایک پیغام سنا کر چلے گئے، ایک دعوت دے کر چلے گئے، دعوت کا کام ہمارے حوالے کر کے چلے گئے، جی حضور کے انتقال کے بعد یہ دعوت کی ذمہ داری ہماری ہے، یہ بیکار کی بازاری باتیں سمجھے؟ رسول ہیں، جیسا اللہ ہر وقت ہر جگہ اپنی شان کے مطابق ہے، ویسے رسول ہر جگہ اپنی شان کے مطابق، یہاں میں نزاکت بول رہا ہوں، اللہ ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے، ہاں آدھی کی بات نہیں کرنا، اپنی شان، رسول ہیں ہر جگہ ہر وقت اپنی شان، شان کیا ہے؟ وہ شان الوہیت ہے، ان کی شان رسالت، ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد کو خدا نہیں بولتے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، عبدہ ورسولہ بولتے ہیں، تو معلوم ہوا حضور ہیں کس شان سے؟ اپنی شان سے، اس میں شرک کی کوئی بات نہیں، ان کی شان ان کو دکھا دی، سمجھے؟ ان کی شان ان کو بتا دیے، شان الوہیت شان الوہیت، شان رسالت شان رسالت، شان ولایت شان ولایت، نہیں سمجھ میری بات؟ تو رسول اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف ایک میسنجر کی حیثیت نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ رسول وہ ہے جو صاحب اختیار ہے، وہ رسول وہ ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہے، مخلوق سے بھی ہے، خدا کی ذات سے تعلق ہے، خدا نہیں ہے، بندوں سے تعلق ہے، ہمارے بڑے بھیا نہیں، سمجھے؟ ہمارے بڑے بھیا نہیں، ان کی شان کیا ہے؟ ایک فلسفیانہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آگ کے کی خاصیت کیا ہے؟ آگ کی خاصیت جلنا وہ بھی ہے، اور ایک کیا اس کے اندر کیا ہے آگ کے اندر؟
गर्मी, समझे? एक आदमी आग की गर्मी पानी में लाना चाहता है, तो आग और पानी को मिलाना है, तो मिल जाएंगे, तो आग क्या हो जाएगी? उसकी गर्मी उसमें नहीं आएगी। मगर गर्मी लाना है तो दरमियान में एक ऐसी शय की जरूरत है जिसके अंदर दोनों सलाहियतें। क्या है? आग की गर्मी को बर्दाश्त करने की भी सलाहियत हो। पानी की खुसूसियत क्या है जी? ठंडक, ठंडक इसमें पानी की ठंडक को भी बर्दाश्त करने वाली सलाहियत हो और आग की गर्मी को बर्दाश्त करने वाली भी सलाहियत हो। ये दोनों को के दरमियान उसको रखा जाए, इस जरिए से आग की गर्मी पानी में लाई जा सकती है। अगर आप प्लास्टिक का कटोरा लाएं, पानी उसमें भर दें, तो क्या होगा? पानी से तो बर्दाश्त कर लेगा, आग पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? पिघल। कागज की एक कटोरा बनाया आपने, उसमें पानी डाला तो कागज क्या हो गया? पानी से क्या हो गया? गीला हो गया, समझे? आग पे रखे तो एक ऐसी चीज होना चाहिए जो आग से मिले तो जल ना पाए, पानी से मिले तो उसकी ठंडक को बर्दाश्त कर ले। एक ऐसी चीज जब लाएंगे तब आग की गर्मी पानी में आएगी। इसी तरीके से हांडी आप ला रहे हैं मिट्टी की, जस का देगचा ला रहे हैं, तांबे का ला रहे हैं, पीतल का ला रहे हैं, उसमें रखकर आपने गर्मी आग पर रख दिया तो आग की गर्मी से वो जला भी नहीं, सड़ा भी नहीं, बल्कि आग की गर्मी को उसने बर्दाश्त कर लिया, सलाई। पानी उसमें डाल दिया, पानी की ठंडक को भी बर्दाश्त किया। थोड़ी देर बाद अब आग में आपको हाथ डालने की जरूरत नहीं है। अगर पानी में आप हाथ डालते हैं तो आग की गर्मी पानी में आ गई, समझे? अब ये दरमियान में है, आपके साथ है, आग नहीं, पानी के साथ है, पानी नहीं, दोनों इसके साथ हुए तो आपकी गर्मी पानी में आ गई। बिला तजबीह व तमसील खुदा से मिले हैं, खुदा से मिले हैं, खुदा नहीं है, बंदों में हैं, हमारे बड़े भैया नहीं है, समझे? रिश्तेदारी नहीं है, समझे? फिर ऐसे हैं जो उनसे मिल गया, जो उनसे मिल गया उसके अंदर रब के जलवे आ गए, जो उससे मिल गया उसके अंदर रब के जलवे आ गए। बात समझ में आ रही? तो रसूल वो है जो बंदों को अल्लाह से मिलाता है। वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही, और रसूल पर जो किताब हमने नाजिल की है इस पर ईमान। ये किताब क्या है? ये किताब क्या है? पूरी किताब में आपको इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम के सिवा कुछ मिलता नहीं। पूरी किताब में आपको हुजूर का इल्म गैब नहीं है, इसके सिवा कुछ मिलता नहीं। पूरी किताब पर ईमान लाओ, पढ़ो पूरी किताब। हमने कहां कहां क्या क्या बताया है, हमने कहां कहां कैसे कैसे बताया है। आप बात करते हैं तो सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम, आप बात करते हैं तो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम, बात करते हैं तो सिर्फ फिरौन की, बात करते हैं तो सिर्फ शद्दाद की, समझे? मुस्तफा की बातें कितनी है पढ़ो, अहकामात में क्या राज है पढ़ो, अदाओं में क्या हिकमतें हैं पढ़ो, समझो, सुनो। इस काम के करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम की इजाजत से चल रहा है काम। जिनकी समझ में आ रहा है वो आ ही रहा है। यही ताक रातें किसी जमाने में बेंगलोर में बहुत कम हुआ करती, शबे कदर ही को लोग आते थे जी। गांव खेड़े में क्या शबे कदर को लड़ना आते कहा साहब ध्यान ना तो लिख क्या है, हाँ देख ले दूसरे खाते गड़बड़ सब ज्यादा शबे कदर में होती, नहीं तो ईदगाह
کمیٹی بدلنا تو شب قدر آنا، خالی یہی کرو۔ اب بنگلور میں بھی وہی ہے، لوگ شب قدر میں آتے، 27ویں رات آتے، 5 راتیں جاگنے کا ماحول نہیں تھا۔ وہ کمہار پیٹ والوں نے شروع کیا، ان کے جواب میں ہم نے شروع کیا موتی بھٹو۔ اس کے بعد ہر جگہ شروع ہو گیا، ہر جگہ شروع ہو گیا، وہاں بینڈ کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت سی جگہ ہوتا ہے، بہت اچھی چیز، مگر ہر جگہ ایسی باتیں نہیں آتی۔ یہ آپ اپنے ایمان سے مجھے بتائیں، میں اپنے فخر سے تو نہیں بتاؤں گا، آپ کے ایمان پر چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے دل پر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسی باتیں کہیں آپ کو نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم، یہ شیخ محترم کی عنایت ہے، ان کا فیضان ہے۔ تو کتاب میں کیا ہے اس پر ایمان اللہ، دیکھو کتاب میں کیا ہے۔ نزل علی رسولی والکتاب الذی انزل من قبل، کیا ایک پوائنٹ، والکتاب الذی انزل من قبل، اس سے پہلے ہم نے جو کتابیں اتاری ہیں ان کتابوں کو دیکھنے کی تعلیم کیوں دی گئی؟ جب قرآن پر ایمان لا لیے، قرآن ہے ہمارے سامنے، اس کے بعد پھر اور کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کائے کو اس پر ایمان لانا؟ ذرا اس میں بھی دیکھو، ہم نے محبوب کی شان بیان کی، اس میں بھی دیکھو، توریت میں دیکھو میرے محبوب کی شان ہے، انجیل میں دیکھو میرے محبوب کی شان ہے، زبور میں دیکھو میرے محبوب کی شان ہے۔ بلکہ حضرت قبلہ ایک مرتبہ فرمائے، زبور جو ہے وہ منظوم کلام، نظم میں تھا، منظوم، اور نظم جو ہے وہ لکھنے والے کے ساتھ ساتھ لہن والے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تبھی ٹیسٹ میں پڑھتے ہیں تو وہ ٹیسٹ نہیں ملتا۔ لہن میں پڑھتے ہیں، کوئی بھی نعت، کوئی بھی ہم، کوئی بھی نظم، سمجھے، لہن میں اچھا لگتا ہے، تحت میں پڑھیں گے تو نہیں اچھا لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے منظوم کلام کے لیے ایک لہن کو تجویز کیا، وہ لہن داؤدی۔ اب یہ منظوم کلام میں کیا تھا؟ زبور میں میرے آقا نعمت ایک مرتبہ فرمائے، زبور میں جو کچھ تھا وہ میرے محبوب کی نعت تھی۔ اللہ نے نعت مصطفیٰ زبور میں نازل کیا اور اس کو سنانے کے لیے لہن داؤدی کو پسند کیا۔ تو بڑا اور کتابیں کہا، خیر اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کتابیں ناسخ ہو گئے، ختم ہو گئی، تبدیل کر دیے، اسے رد و بدل کر لیے، سمجھے، منسوخ ہو گئی، سمجھے۔ اب وہ انجیل نہیں ہے، اب وہ توریت نہیں ہے، اب وہ زبور نہیں ہے، اب جو بھی دیکھنا ہے قرآن شریف کو دیکھ لو۔ ہائے ہائے، پھر فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کفر کرے، انکار کرے ملائکہ کا، کتابوں کا اور رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، ان باتوں کا جو انکار کرتا ہے، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا، اسفل سافلین ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایمان میں ہی سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اب آئیے اس سلسلے کی اور باتیں میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ ایک دوسرا نقطہ، ایمان تکلیف، ایمان تحقیق کی بات، یہ تصوفانہ رنگ دے دیا، عالمانہ رنگ بھی دینا ہے۔ بحمدہ تعالی عالم بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، اور میرے پیر کے صدقے میں عارف بھی ہوں۔ کبھی بورڈ نہیں لگایا میں مولانا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، بورڈ تو نہیں لگا اب تک، لگے گا بھی نہیں، مگر دل میں تو اتر گیا۔ ہماری بات ہے بولے تو وزن کے ساتھ اپنے بھی سنتے ہیں، پرائے بھی سنتے ہیں۔ نہیں سننے والے کچھ ہوتے ہیں، وہ دل کے جلن سے نہیں سنتے، وہ اپنی، اس کا کوئی علاج نہیں۔ دیکھیے اب عالمانہ انداز سے میں آپ کے سامنے اس آیت کا خلاصہ رکھ رہا ہوں کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ یہاں کیا مراد؟ پہلی مراد تو میں بتا دیا، اسی ایک رخ پہ جانا نہیں، ایک آیت کے ہزاروں رخ نکلتے ہیں۔
کلام پاک کا کمال اور معجزہ یہ ہے کہ ایک بات کی ہزاروں باتیں نکلتی ہیں. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کھولنا ہمارا کام ہے. سمجھے؟ آدمی کھولتا ہے، پڑھتا ہے، معنی دیکھتا ہے، پھر ٹائم پاس ہو گیا تو رکھ کے چلا جاتا ہے. جی یہ کھولنا بند کرنا ہمارے ہاتھ میں، مگر اس کھولنے بند کرنے میں کامیابی نہیں ہے. قرآن کھلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک ہے کھولنا اور ایک ہے کھلنا. جب قرآن کھلتا ہے تو یاد رکھنا ہم قرآن کھولتے ہیں تو ریحال پہ کھولتے ہیں. گہری بات. ہم قرآن کھولتے ہیں ریحال پہ کھولتے ہیں. ہم قرآن کھولتے ہیں تو ٹیبل پہ کھولتے ہیں. ہم قرآن کھولتے ہیں تکیے پر کھولتے ہیں. ہم قرآن کھولتے ہیں ہاتھوں پہ کھولتے ہیں. جب قرآن کھلتا ہے تو سینے پر کھلتا ہے، دل پر کھلتا ہے. سمجھے؟ کب تک قرآن کھولتے رہو گے؟ کب تک بند کرتے رہو گے؟ قرآن کھلنا والا ہو، ایسا سینہ بناؤ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھے قرآن کے لیے ایسی کتاب کے ساتھ نہیں اتارا. قرآن کو جب اللہ نے نازل کیا تو کس پر نازل کیا؟ حضور پر. کہاں؟ حضور کے جسم پاک کے کس حصے پر قرآن نازل ہوا؟ صدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں؟ تو قرآن کس پر نازل ہوا؟ صدر محمد پر، حضور کے سینے پر قرآن نازل ہوا. قرآن حضور کے سینے پر نازل ہوا. اب جو حضور کے سینے سے لگ گیا، حضور کے سینے سے جو لگ گیا، وہ سینہ سمجھے صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء اللہ کا، پیران عظام کا، علماء ربانیین کا، یہ سب سینے سے سینہ لگا تو قرآن سینوں پر کھلنے لگا. اسی کھلنے کے علم کو سینہ بسینہ کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ علم سینہ بسینہ، سینہ بسینہ. اور جو کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ سفینہ بسفینہ. سمجھے؟ مولانا کا جو علم ہے سفینہ، عارف کا جو علم ہے سینہ. سفینے میں جو آتا ہے وہ محدود ہو جاتا ہے. جی اس کی ایک مثال دیتا ہوں بڑی آسانی سے. میں اکثر ایگزامپلس کے ذریعے بات کو سمجھاتا ہوں، اور میرے پیر و مرشد نے بھی مجھے تعلیم دی کہ ایگزامپلس جو پیش کرتا ہے، مثالیں جو اسپیکر دیتا ہے، وہی اسپیکر کامیاب ہوتا ہے. آپ کو ایسا نہیں سمجھا لے کر گیا، میں خالی ترجمہ پڑھتا ہوا یہ جاتا ہوا بیٹھے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک 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 کھسک کے سمجھانے کے انداز سے سمجھاتا ہوں تو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے لطف کے ساتھ آپ سنتے ہیں. جی تو میں ایک مثال آپ کے سامنے دوں کہ بچے کے لیے ماں کا دودھ کہاں سے نکلتا؟ سینے سے. بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے، وہ جو خوراک پاتا ہے وہ کہاں سے؟ ہاں؟ تو ماں کی انتڑیاں نہیں ہیں نا، کہاں سے اس کو غذا پہنچائی جائے؟ پیٹ سے. کیا بنا کر پہنچائی جائے؟
بچے پیدا کر دیے، کیا ہے ہمارے کتنے بچے اتنے بچے اتنے بچے پوچھے تو 15 بچے 50 بچے. ایسا کوئی آدمی 50 بچے والا ہے؟ بھائی پیٹ میں رہتا ہے بچہ تو اس کو غذا خون کے ذریعے، آنتوں کے ذریعے ڈاکٹر صاحب جی غذا پہنچتی. جب بچہ شکم مادر سے نکل کر آغوش مادر میں آ گیا جی، اب اسے غذا چاہیے تو جہاں سے پہلے پہنچی تھی وہاں سے آتی ہے. اس کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ سینے سے آتی ہے. جب سینے سے بچہ لگ گیا، اور ہر ماں کے سینے سے ہر بچے کو دودھ نہیں ملتا ہے جی، ملتا ہے. کس بچے کو ملتا ہے؟ جو اس کا ہو، جو اس کا بچہ ہو اسی بچے کو سینے سے دودھ ملتا ہے. جب دودھ ملتا ہے تو تول کر نہیں ملتا، اس کا پیٹ بھرنے تک. سینے سے لگ گیا ہے، آتا جا رہا ہے، آتا جا رہا ہے، یہ مٹخارے مارتا جا رہا ہے. ماں پھر بھی دودھ دیتی ہے، بچہ اپنی زبان جو ہے سے حرکت کرتا ہے. سمجھے ذرا اور سیانہ ہو گیا تو کترنے لگتا ہے. بولو نا بھی بات جی 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 کیا یہ بات ہے، میں تمہیں جی جی بولو نا. یہ لوگ نہیں بولتے، ان کو تجربے نہیں ہیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہوں اس واسطے تو تجربے کے ذریعے باتیں بتا دیتے. میں بول رہا ہوں تو ٹھیک ہے نا، ہمیں جو سکھا کریں وہ آپ کو معلوم، ورنہ میں تو دنیا کیا ہے مجھے معلوم ہی نہیں. نہیں سمجھ ماری بات آپ؟ ارے ذرا اولڈ ایج لوگ کہاں جی سینے سے لگتا ہے تو ماں ہٹ بول کر نہیں مارتی، وہ خود اپنا چہرہ یا کھیلنے لگتا ہے، مگر دودھ آتا چلا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے بچہ اس کو پورا پیتا نہیں ہے تو کبھی ویسٹ کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کو کیا معلوم ہوگا ڈبے کے دودھ پینے والے ماں کے دودھ جو پی کر ان سے پوچھئے کیا ہوتا ہے، کیسا تھا. یہ بدعقیدہ وہابیاں ہیں نا، یہ 1960 سے بنگلور میں ان کا زیادہ یہ ہو گیا. جب سے یہ پیدا ہوئے اس وقت سے ڈبے کا دودھ بنگلور میں زیادہ چلتا. یہ ڈبے کے دودھ پینے والے لوگ ہی بدعقیدہ ہوئے، ماں کا دودھ پینے والا کوئی بدعقیدہ نہیں. یہ بھی بات ہے، یہ بھی بات ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب سینے سے لگا دودھ آتا چلا جا رہا ہے، آتا چلا جا رہا ہے. اب بچے نے ماں نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا تو معلوم ہوا کہ سینے سے دودھ جب نکلتا ہے تو بچے کو سیر کر دیتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل. جیسے ماں کے سینے سے بچے کو دودھ نکلتا ہے، صدر محمدی سے علم و حقائق کے دریا بہ علم و حقائق کے دریا. اور ہر ایک کے لیے ماں کا دودھ نہیں ہے. کس کے لیے؟ اس کی اولاد. تو معلومات جو اولاد اس کی ہو اس کا سینہ اس کے لیے دودھ سے بھر جاتا ہے. ایسے ہی جس کے دامن سے وابستہ ہو اس کا سینہ قرآن کے حقائق سے لبریز ہو جاتا ہے اور وہ پلاتا چلا جاتا ہے. ابھی ان باتوں کو جنرل پبلک نہیں سمجھ سکتی. کیرا فٹ پاتھ لوگوں کی یہ سب باتیں نہیں سمجھے.
کہہ رہا فٹ پاتھ کی باتیں، کیا رہے با، کیسا رہے با، یہ نہیں، یہاں بکنا پڑے گا. ہم کو نہیں ملتا نا کیا، ان کے پاس اتنے پتہ کہیں کو ہے. ادھر بیٹا بننا، ادھر غلام بننا. ماں سے دودھ پینا تو اس کا بیٹا بننا، پیر سے فیض لینا تو ان کا غلام بننا. اس کے بغیر بیپاری بنا تو نہیں بنا. بیپار نہیں سمجھے، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی. سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جنت کی تمنا بھی چھوڑ دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کر رہا تھا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، جو ایمان لا چکے، ان سے کہا جا رہا ہے اب مطمئن ہو کے مت بیٹھو. دوسرا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. بات تقلید اور تحقیق کی بات میں نے پہلے کی، اب دوسری بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں. اے ایمان والو، ایمان لا لیے نا، مطمئن ہو کے مت بیٹھو، بلکہ اس ایمان کی تم تجدید کرتے رہو. کیا کرتے رہو؟ ایمان کی تجدید. تجدید کا مطلب ایمان کو تازہ کرتے رہو، ایمان کو تازہ کرتے رہو. سمجھے؟ ایمان کو تازہ اگر نہیں کریں گے تو تمہارا ایمان سلامت نہیں رہے گا. قرآن فرمانا ہر زمانے میں قسم قسم کے فتنے پیدا ہوں گے، ایسے فتنوں سے بچنا ہے تو تم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہو. اب ایمان کیسے تازہ ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے، رسول کے ذکر سے، اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے سے. کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہوتا ہے. قرآن دلالت کر رہا ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. نصیحت کرو، بے شک نصیحت ایمان والوں کو نفع پہنچاتی ہے. تو کیا فرمایا قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ. پہلا اعتبار تحقیق اور تقلید کا تھا، اب نہیں، وہ ہے اپنی جگہ. اب اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اے ایمان والو، اسی پر اکتفا کر کے مت بیٹھو ہم ایمان لا لیے، بلکہ ایمان کی تجدید کرو. صحابہ سے حضور نے فرمایا ایمان کی تجدید کرو، تو حضور نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بار بار ذکر. سمجھے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک آدمی کی جان جا رہی ہے، ایک آدمی کی جان جا رہی ہے. سمجھے؟ اس کے پاس کیا کرو؟ نماز پڑھو. بولتے کیا کرنا اس کے پاس؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہو. نماز سے فارغ ہو گئے، حق لا الہ الا اللہ. آج باتیں بریلیوں کی اچھی ہے، لینا چاہیے. پڑھنے ہوتے کیا بہت اچھی بات ہے، ان کے مسائل حق ہے. تو ایمان لانے والوں، اب ایمان پر کیا نہیں ہو کے رہنا؟ مطمئن نہیں ہونا. اس لیے کہ شیطان جنرل پبلک کو بہکانے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے. شیطان پرمیشن کے ساتھ آیا ہے. تیرے جو ایمان والے بندے ہیں، تیرے جو نیک بندے ہیں، میں ان کو کیا کروں گا؟ بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا. جا بھٹکا لے، تیری مرضی، مگر میرے تیرے نہیں ہوتے. میرے تیرے نہیں ہوتے. جب رب نے کہا تو اس نے کہا ہاں تیرے تو میرے نہیں ہوتے، مگر میرے تو میرے ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بہکانے میں اجازت لے کر آیا اور اس کے تمام اولادوں کو، حواریین کو، اس کے چاہنے والوں کو پھیلا دیا. آگے بڑھو، کرتے رہو، جو کام کرنا ہے کرو. شرک کا نام لے جاؤ، بدعت کا نام لے جاؤ، خرافات کا نام لے جاؤ، رسم و رواج کا نام لے جاؤ، کیا کیا نام سے جا کر
ان کو بگاڑنا ہے بگاڑو، تم کو سب اجازت ہے. سمجھے؟ تو قرآن فرما رہا ہے ایسے فتنہ انگیز ماحول میں بھی تم کیا کرو، ایمان کو بچا کے رکھو. ایسے فتنوں سے اپنے ایمان کو بچا کے رکھو. وہی مراد یہاں علماء نے لیا ہے یا ایھا الذین آمنوا. دونوں پہلو اس لیے دے رہا ہوں، اگر کسی عالم کے سامنے جا کر آپ سنا دیں تو تحقیق کا لفظ نہیں ہے نا، یہاں وہ تخلیق کی بات نہیں ہے نا، یہاں یہ مراد ہے، یہ مراد بول کر آپ کو مرید بنا لے گا. اس واسطے میں اپنے مرید کو، اپنے چاہنے والے کو کسی بھی بات سے محروم رکھنا نہیں چاہتا. تصویر آیت کا ایک رخ وہ ہے اور ایک رخ یہ ہے. ایسے سینکڑوں رخ ایک آیت میں سے نکال کر بتا سکتے، سینکڑوں. نہیں سمجھ ہماری بات؟ تو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ابھی اپنے پر مطمئن ہو کے نہیں رہنا. منزل بہت دور ہے، منزل بہت دور ہے. اور یہ کب تک رہنا؟ تمہارے راستے میں مار بہت ہیں. منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ طے کرنا ہے نا، راستے میں مار بہت ہیں. یا مار سے مراد لفظ فارسی ہے، مار کہتے ہیں سانپ کو. تمہارے منزل تک پہنچنے میں راستے میں بہت سے سانپ ہیں جو تمہیں ڈس لیں گے. اس لیے اپنی منزل تک پہنچنے، اپنی منزل پر پہنچنے تک تم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا. یہ مراد یا ایھا الذین آمنوا آمنو میں یہ مراد لیا گیا ہے. اور کبھی بے فکر ہو کے نہیں رہ جانا. سمجھے؟ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، اس پر ہم رہ جائیں گے، ایسا نہیں رہنا. خود کی بھی فکر کرتے ہوئے رہنا، ان کے حوالے ہو جانا جن سے ہمارا ایمان تازہ ہو، سلامت رہے. یاد رکھیے. اور پھر تیسرا رکن یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. کیا ایمان ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. یہ ایمان مجمل. تو آمنو سے ایمان والے ہو گئے. یہ پڑھنے، ایمان مجمل پڑھنے کے ساتھ ایمان والے ہو گئے. اب فرما آمینو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ فرما جا رہا ہے ایمان مجمل پر اکتفا مت کرو، ایمان کی تفصیل میں جاؤ. ایمان کن کن باتوں سے سلامت رہتا ہے، ایمان کن کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے، ایمان کن کن باتوں کی دعوت دیتا ہے، ان تمام باتوں کی طرف آپ کو متوجہ ہونا چاہیے. یہ مراد لیا گیا اس سے. یاد رکھیے. یہاں صوفیہ ایک بات فرماتے، آدھا گھنٹہ باقی. ہائے ہائے، یہ صوفیانہ اور ایک رنگ ہے، صوفیانہ رنگ اور ایک دوسرا ہے. فرمایا گیا اے ایمان والو، ایمان والو. کیا فرمایا گیا؟ تھک گئے کے بعد؟ تھکے نہیں نا. تھکنے کی بات کیا ہے؟ اب کون سی نکلے گی، اب کون سی نکلے گی، یہ دیکھتے رہے. تو تیسرا چوتھا رخ آیا صوفیانہ رنگ میں. پہلا رنگ بھی آیا، پھر اب بھی وہی رنگ آ رہا ہے. اس میں فرمایا گیا اے ایمان والو جو ایمان کی آڑ میں آ چکے، یعنی ایمان کے سائے میں آ گئے. گزشتہ سبق جو لوگ سنے ہیں تراویح کے موقع پر، ان لوگوں کو شاید یاد ہو کہ منافقین نہیں، یہ لوگ نہیں سنے، وہاں گردلی منافقین کا حال کیا ہے. وہ راستے میں جاتے رہتے، مثال راستے میں جاتے رہتے، بجلی چمکی،
تو ان کو کیا معلوم ہوا؟ روشنی. اس روشنی میں اپنا راستہ دیکھنے جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں بجلی غائب ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، ان کو راستہ نہیں ملا. جی بارش پڑ رہی ہے، تو ایسے موقع پر وہ کیا دیکھتے؟ آڑ دیکھتے، کسی آڑ میں کھڑ جائے. وہ دیوار کی آڑ میں کھڑے یا درخت کی آڑ میں کھڑے، سمجھے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. ان کو کون سا کس آڑ میں سکون ملے گا؟ جبکہ اپنے سر پر ایک سایہ، سر پر سایہ، سایہ دار مکان میں پہنچ گئے. اب بارش کی پرواہ ہے؟ سایہ دار مکان میں پہنچنے کے بعد کیا بارش کی پرواہ ہے؟ اب کتنی بھی آنے دو بارش، پرواہ نہیں، میں گھر آ گیا. کتنی بھی بجلی چمکنے دو، پرواہ نہیں، میں گھر آ گیا. تو اب تمام پریشانی کہاں رہتی ہے؟ میدان میں، راستے میں. اگر دیوار کا آسرا بھی مل گیا تب بھی پریشانی رہتی ہے. ایسی مثال دے کر قرآن منافقین کے حالات بیان کرتا ہے. کہتا ہے منافقین دیوار کی آڑ میں پناہ لیتے ہیں، انہیں پناہ ملتی نہیں ہے. مومن وہ ہے جس کے سر پر نبی کا سایہ ہے، ایمان کا سایہ ہے. تو سایہ دار مکان میں پہنچ جانے کے بعد اس شخص کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے. وہی بات فرمایا گیا، ایمان لا لیے، آڑ میں نہیں رہنا، سکون میں آ جاؤ. کس میں آ جاؤ؟ سکون میں آ جاؤ. سکون کا سامان جہاں ہے وہ تلاش کرو تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا، تم مکمل ایمان والے ہو جاؤ گے. یاد رکھیے. مزید صوفیہ فرماتے ہیں، ہائے پھر پانچویں بات، ایمان والے لوگ ایسے ہیں جن کے، سمجھے، دلوں میں ایمان آ جاتا ہے. ایمان والے لوگ کون؟ جن کے دلوں میں ایمان آ گیا. سمجھے؟ ہاں، جو لوگ ایمان میں آ گئے، جو لوگ ایمان میں آ گئے. ایک بات ہے ایمان میں آنا، یہ ایک بات ہے ایمان آ جانا. دو بات. ایمان میں آنا، سمجھے. ایک آدمی نے کہا کہ مجھے تمہارے روزے بڑے اچھے لگتے ہیں، میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہوں. تو آپ سے کیا بولیں گے؟ پہلے ایمان. جی. پھر کسی نے کہا تم لوگوں کا جو ملاپ ہے نمازوں میں یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں بھی ویسا بننا چاہتا ہوں. تو کیا کہا آپ نے؟ ایمان. تو جسے عمل کی ضرورت ہے اس کو کیا چاہیے؟ ایمان میں آ جانا. جو ایمان میں آ گیا وہ مومن ہو گیا. جو ایمان میں داخل ہو گیا وہ مومن ہو گیا. ایک اور منزل ہے کہ ایمان میں آیا تو مومن ہوا. اب ایمان کسی میں آ جاتا ہے، سمجھے. یہ ایمان میں آ جانا الگ اور کسی میں ایمان کا آ جانا الگ. ایمان میں جو آ گیا وہ مومن ہو گیا، اور جس میں ایمان آ گیا وہ مومن گر ہو گیا، مومن کو بنانے والا ہو گیا. سمجھے؟ وہ مومن کو بنانے والا ہو گیا. جیسے آپ کے اندر باقی باللہ شاہ صاحب، آپ کے اندر ایمان آیا تو آپ کیا ہو گئے؟ مومن. آپ ایمان میں آئے تو مومن ہوئے. جی مومن ہے، مومن ہو گئے. آپ ایمان میں آئے تو مومن ہو گئے. اب ایمان آپ کے اندر داخل ہو گیا
مومن گر ہو گئے. یعنی اب آپ جس کو بھی ملتے ہیں, ایک آدمی آتا ہے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, آ جاؤ میں پڑھا دیتا ہوں, آ جاؤ میں پڑھا دیتا ہوں. تو اب کیا بنا رہے ہیں اسے آپ؟ مومن گر بنا. کافر ہے, ابھی اس کے اندر ایمان نہیں آیا ہے, وہ کسی کو کلمہ پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا. کیا نہیں ہوا ہے وہ؟ مومن نہیں ہوا. تو ایمان گر بننے کے لیے پہلے ایمان کا اندر آنا ضروری, ایمان میں آنا ضروری ہے. جب ایمان میں آ گیا تو ایمان اس کے اندر داخل ہو گیا. تو ایمان داخل کہاں ہوتا ہے؟ زبان پر آیا تو ہم ایمان میں آئے. زبان پر آیا تو ہم کہنے آئے, ایمان پر آئے. اور دل میں آیا تو ایمان ہم میں آ گئے. ڈیفیکلٹ بات ہو رہی ہے, بات سمجھنے میں دشواری ہے کیا؟ نہیں ہے تو کوشچن کہہ دیجیے, میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں. اس لیے کہ میں صرف بیان کرتا نہیں ہوں, قرآن سمجھا رہا ہوں. سمجھے؟ زبان پر کلمہ پڑھ گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. زبان سے پڑھ لیا, تب کہیں میں آ گئے, ایمان میں آ گئے. سمجھے؟ اب ایمان ہم میں آنا, تو ہم میں آنا, جب ہم میں آ گیا تو ہم کیا بن جائیں گے؟ مومن گر ہو جائیں گے. ہم میں کیسے آئے گا؟ ہم میں کیسے آئے گا؟ تو قرآن کی آیت دلالت کرتی ہے, قالت الاعراب آمنا, قالت الاعراب آمنا. بدوی لوگ آ کر کہتے ہم ایمان لائے. قل لم تؤمن, اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان والے نہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. زبانوں پر ہیں تو ہم ایمان میں ہیں, زبانوں پر ہے تو ہم ایمان پر ہیں, ایمان میں ہیں. دل میں اتر گیا تو ایمان ہم میں ہے. تو عام لوگوں میں, خاص لوگوں میں یہی فرق ہے. اولیاء اللہ کے پاس کیوں جانا, بزرگوں کے پاس کیوں جانا, اہل بیت سے کیوں محبت رکھنا؟ سمجھے؟ یہ سوال اگر کوئی کرتا ہے تو آسان جواب یہی ہے, وہ ایمان بنانے والے ہیں, وہ ایمان سجانے والے ہیں. اس لیے کہ ایمان ان کے دلوں میں ہے. تو دل میں کیسے ایمان آ گیا؟ عشق رسول دل میں آ گیا تو ایمان آ گیا. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے ایک جگہ کہا, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سمجھے؟ زبان سے کلمہ پڑھ لیے, ویلکم, آپ آ جائیے, مسجد آپ کے لیے, قبرستان آپ کے لیے, میت آپ کی اٹھائیں گے, آپ آ جائیے, آپ آ جائیے. جب آپ کی زندگی کامیابی کو پہنچے, ایمان آپ کے اندر داخل ہو گیا تو آپ مردوں کو زندہ کر دیں گے. آپ ایمان میں آ گئے تو آپ کا مردہ ہم اٹھا دیں گے. جی, آپ ایمان میں آ گئے تو کیا کریں گے؟ آپ کا مردہ ہم اٹھائیں گے. ایمان آپ کے اندر آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ مردوں کو زندہ کر دیں گے, مردوں کو زندہ کر دیں گے. تو مردوں کو زندہ کرنے والا بھی ایک کمال کی بات ہے نا. یہ کمال کس کو ملتا ہے؟ اس کو جس کے دل میں ایمان آ جائے. یہ ہے قرآن کا حکم, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے, ایک پیاری مثال ہے, سمجھے؟ روئی, روئی, روئی مان, روئی, روئی کو آگ میں ڈال, روئی کو آگ میں ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ روئی بولو, جواب. ہاں ماشاء اللہ, میرے محفل میں ینگ جانا ہے. ہاں, محنتیں چیز ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے. 18 سے 25 سال کی عمر تک میرا دامن چھوڑ کے مت جاؤ.
پھر مرے تک آپ گمراہ نہیں. آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے چھوٹی عمر والوں کو پکڑ لیں، 18 to 25 سمجھے. 10 برس کے بعد آ جاؤ میرے پاس، چھوڑ کے مت جاؤ سمجھے. 25-30 سال ہو جانے کے بعد آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے، آپ سے ٹکرانے والا پاش پاش ہوگا. اندر بٹھانے کے لیے اتنی محنت. یہ بھی بتا دیا. اینڈ ہو کر آتے ہیں، بات بولتے ہیں، پہلے ملنا تھا، پہلے ملنا تھا. اینڈ ہو کر جو آتے ہیں وہ پہلے ملنا تھا، ایسا بتانے والا نہیں ملا نا، پہلے ملنا تھا. چلیے مل گیا، مرنے سے پہلے ہم دونوں مل گئے، پہلے ہی ملے تھے باہر عالم میثاق میں مل گئے تھے. یہاں آ کر پہچاننے میں دیری ہو گئی. یہاں آ کر پہچانت کرنے میں دیری ہو گئی سمجھے. ہاں جلدی ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا کیا معلوم. اس واسطے دیر سے جب آتے ہیں تو مضبوطی کے ساتھ. کتنے مثالیں دے کر میں آپ کو سمجھا. دیر آیت درست آیت، شاہ صاحب فرماتے ہیں دیر آیت درست آیت. یہ پالیٹیشین لوگ بولتے ہیں دیر آیت درست آیت، وہ نہیں بولتے. دیر آئے درست آیت، وہ آیت کو آئے میں لیتا. یاد رکھیے ہائے روئی کیا ہو جاتی ہے. تو جو صرف کلمہ پڑھ لیتے ہیں ان کی مثال روئی کی طرح ہے. وہ بڑے نرم و نازک، آگ میں پڑ گئے تو کیا ہو گئے. مگر ایک چیز وہ ہے جس کو کوئلہ کہتے ہیں، کولسا. جی بنگلور کے کوئلہ کہتے ہیں. جب وہ آگ کے ساتھ ہو جاتا ہے کوئلہ تو خود کیا بن جاتا ہے. جی سمجھ رہی بات. روئی نرم و نازک ہے، ملائی میں کیا ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے. تو روئی کی طرح مت بنو، اپنے ایمان کو روئی کی طرح مت بناؤ، کوئلے کی طرح بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ میں صوفیہ یہ مراد لیتے ہیں کہ کیسا بناؤ اپنا ایمان، کوئلے کی طرح بناؤ. آدمی جیسے آگ کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے ویسے ہی کوئلے کو بھی ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے. اس کی صفت یہ. پھر پانی ڈالو اس پر، آگ بجھ جائے گی، کوئلہ رہ جائے گا. آگ کی تپش ٹھنڈی پڑ جائے گی، کوئلہ رہ جائے گا. سمجھے. تو کوئلہ اندر گیا تو آگ بن گیا، آگ بجھی تو کوئلہ رہ گیا، یہ جل کے فنا نہیں ہوا. اور جب ساتھ میں ہو گیا تو کمال یہ پیدا کر لیا. تو معلوم ہوا جیسے کوئلہ آگ میں جا کر آگ کا پاور لے لیتا ہے، ایسے عاشقان رسول نبی کے عشق میں خدا سے جب مل جاتے ہیں تو اس کے قدرت کے جلوے ان کے اندر آ جاتے ہیں. نہیں سمجھ رہی بات. ہائے ہائے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو بڑی پیاری بات اور بھی آ رہی ہے. یاد رکھیے کفر ایمان کی ضد. کفر ایمان کا اپوزٹ کفر، توحید کا اپوزٹ شرک. سمجھے. ایمان کا مخالف کفر. سمجھے. آدمی کے اندر ایمان تو آتا ہے مگر نکل بھی جاتا ہے. تو ایمان کیسے نکل جاتا ہے؟ جب کفر آیا تو ایمان. سمجھے. جب کفر آ گیا ایمان چلا گیا.
نہیں سمجھ رہے بات؟ تو یاد رکھیے کفر سے بچو، شرک سے بچو، وہ یہ چیزیں ہیں جو ایمان کو ضائع کر دیں، ایمان کو نکال دیتے ہیں۔ تو ایسی باتوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا، یعنی کفریات سے ہمیں بچنا جی۔ ایسے کلمے ایمان لانے کے لیے بڑی محنت، ایمان لانے کے لیے بڑی محنت، ایمان بچانے کے لیے بڑی محنت، بڑی محنت، سمجھے؟ قدم پر بچ کے چلنا ہے۔ ایمان لانے کے لیے بڑی محنت، ایمان سلامت رکھنے کے لیے بڑی محنت، بڑی قربانی۔ کفر کے لیے کوئی محنت، ایک لفظ کفر نکل گیا تو ایمان چلا گیا۔ کفریات سے بچنا۔ اب کفریات کیا ہے؟ علماء نے، صوفیاء نے فرمایا 5 باتیں ایسی ہیں جو کفریات ہیں، جس سے کیا نکل جاتا ہے؟ جیسے نماز اور روزے کا انکار جی۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ فرض۔ اور نماز اور روزہ نہ پڑھنا نہ رکھنا کیا ہے؟ گناہ جی۔ نماز پڑھنا فرض، روزہ رکھنا فرض، اس کا چھوڑنا گناہ۔ کفر نہیں، چھوڑنا گناہ، انکار۔ جیسے بعض دل کے پیر لوگ کہتے ہیں کیا رے بھوکا مر رہا ہے، یہ روزہ رکھو، کیا بھوکا مرتا ہے؟ آپ کے لیے سمجھے، اس لیے کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فدیہ طعام مسکین۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نماز روزہ کرنا رکھنا نہ کرنا گناہ، انکار کرنا گناہ۔ تو جس نے کہا یہ کیا اٹھک بیٹھک، یہ کیا نہ ملتا نماز میں تجھے؟ پیر مرید کو تعلیم دیتا ہے، ایسے پیر کے پاس بیٹھا تو کیا ہو گیا؟ اس کی پیر کے پاس ایمان نکل گیا، ایمان کے لیے آیا تھا، اس کی صحبت نے کیا نکال دیا؟ اس لیے نماز اور روزے کا انکار کرنا کفر ہے۔ پھر دوسری بات، حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنا کفر ہے۔ قادیانی لوگوں سے بچ کے رہنا، حضور کے ختم نبوت کا انکار کفر ہے۔ بولو 2 باتیں، 5 باتیں بتا رہا ہوں میں اس میں۔ پہلا کیا ہے؟ نماز اور روزے کا نہ پڑھنا نہیں، نہ پڑھنا جو ہے وہ گناہ ہے، انکار کرنا، سمجھے؟ پیر صاحب انکار کرنے، بہت بڑے مولانا انکار کرنے، بہت بڑے مرید انکار کرنے، انکار کر دیے تو کہاں سے نکل گئے؟ کیا رے روزہ رکھتا بھوکا مرتا ہے؟ بولے آتا ہوں، سلام علیکم۔ آپ کی مریدی بھی نہیں چاہیے مجھے، آپ میرے پیر بھی نہیں چاہیے۔ چلو ارادت کے ساتھ بیعت، سمجھے؟ یہ ایسی مثال ہے بابا کہ جو روح کو صاحب دلا، یہ سننا تیرے واسطے، وہ چاندی تیرے واسطے، وہ بلڈنگ تیرے واسطے، وہ بینک بیلنس تیرے واسطے، وہ اکاؤنٹ پر کھاتا تیرے واسطے، سب تیرے واسطے، سب تیرے واسطے، سب تیرے۔ مگر میں ایک اور بات بولتا ہوں، وہ بھی تیرے لیے، میں نے تجھے طلاق دے دیا، میں نے تجھے طلاق دے دیا، طلاق طلاق
اب وہ کہتی ہے تیری بلڈنگ لے کے کیا کروں، مثال تیری بلڈنگ لے کر کیا کروں، تیرا سونا چاندی لے کر کیا کروں، جب تو ہی نہیں ہے تو میں لے کر کے کیا کروں، سمجھے؟ ایسے وہ پیروں کا قصہ ہے جو معرفت دکھاتے ہیں، اللہ کو دکھاتے ہیں، آنکھوں میں دکھاتے ہیں، پلکوں میں دکھاتے ہیں، سمجھے انجڑی میں دکھاتے ہیں، اس میں دکھاتے ہیں اللہ دے، وہ ہریا رنگ جو ہے نا وہی وہ رسول اللہ کا گنبد ہے، وہ ایک روشنی آ کے دیکھ لیا خدا کو، سب دکھا دیا، ہیرے چاندی جواہرات سب دے دیا، پھر نماز کے آگے پڑھتا ہے بول دیا، تو ویسی مثال ہوئی جیسے مرد سب دے کر رات میں کیا بھی دے رہا ہے، دے رہا ہے۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ پھر آپ کو کوئی بہکا نہیں سکے، کیا حضرت سب دکھاتے ہیں نا، یہ کیا ہے، یہ طلاق دینے کے برابر ہو گیا جی، چاندی سونا بلڈنگ سب کب ہو، جب رشتے میں ہے، جب رشتے میں ہے تو سب، رشتہ کٹ گیا تو کچھ بھی نہیں، ایسے ہی نماز کا انکار کر دیا کچھ بھی نہیں، روزے کا انکار کر دیا کفر، حج کا انکار کر دیا کفر، احکامات اسلامیہ کا انکار کر دیا ٹھٹول کے، کیا رے داڑھی رکھے تو یہودیاں رکھے سرکار، ایسا بولنے والے بھی ہیں، کیا رہے یہودیاں رکھے سرکار رکھے، انگریزاں رکھے سرکار رکھے نا، داڑھی نکالو داڑھی، تو کیا ہو گیا، چاہے وہ مئی کرو، آپ کرو، باپ کرو، دادا کرو، پردادا کرو، چکردادا کرو، پیر کرو، پیر کرو، کوئی بھی کرو، تو ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سمجھے؟ خاتم کو آپ مہر بول لیے تو بھی کفر، سمجھے؟ وہ مہر ہے، ان کی مہر لگنا وہ مراد ہے، اس سے کچھ بھی نہیں، خاتم النبیین، آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کچھ لوگ لکھ دیے ہمارے حضور کی شان ایسی ہے کہ اگر کوئی نیا نبی آ بھی گیا تب بھی حضور کی نبوت پر کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی ایسے کان یوں پکڑنے کے جائے یوں پکڑ لیا، پکڑ کر کے کہا تو یہ بھی کیا ہو گیا، کفر ہو گیا۔ تو ختم نبوت کا انکار کیا ہے، قرآن کا انکار، یہ کیا ہے، کفر۔ کتنے باتیں ہوئے بولو، قرآن کی یہ ختم نبوت کا انکار اور قرآن کا انکار۔ یاد رکھیے حضور کی بے ادبی، حضور کی بے ادبی اور گستاخی کیا ہے، بے ادبی کرنے سے آدمی کہنے سے نکل جاتا ہے، ارے انہوں کیا جی، ان کو کیا، ان کو اللہ ان کے جیسے چاہے تو اور کسی بھی پیدا کر سکتا تھا، اس کی شان ہے اللہ کے پیدا کرنے والا ہے، ایسا بول دیا تو کیا ہوا، کفر۔ ایمان کب سلامت رکھتا ہے، اللہ نے میرے نبی کے بعد کسی اور کو چاہا ہی نہیں، ان کے جیسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، یہ بول دیا تو کیا ہے، نہیں سمجھ ماری بات آپ کتنے باتیں بولو، کیا کیا بولو، نماز روزے کا انکار کرنے سے کفر، ہاں، ختم نبوت کا انکار کفر، اور قرآن کا انکار کفر، اور حضور کی بے ادبی کرنا کفر، اور پانچویں بات یہ ہے کہ قرآن میں جتنی آیتیں حضور کی عظمتوں کو بیان کی ہیں، ان باتوں کو، ان عظمتوں کی آیتوں کو چھپانا کفر۔ جی، جیسے اللہ نے آپ کو نور فرمایا، جیسے اللہ نے آپ کو برہان فرمایا، جیسے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا، جیسے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی برہان فرمایا، رحمت فرمایا، جی یہ سب حضور کی عظمتوں کا بیان کر رہی ہے، جی ان عظمتوں کی آیتوں کو بیان کرنے کی بجائے
کی شان میں گستاخانہ کلمات لیتے ہوئے حضور ہمارے جیسے ہیں، انہوں بھی ایک ماں باپ کے سے پیدا ہوئے، سمجھے؟ وہ جو بیان ہے نا، آیتیں ہیں نا، ان کی شان میں کیا ہے، وہ سب کیا بھی ان کی شان میں نہیں ہے۔ وہ ایسا بولا تو کیا ہو گیا؟ بتائیے کتنی باتیں ہوئی؟ کیا کیا؟ قرآن کی ان آیتوں کا انکار، قرآن کا انکار تو تمام آیتوں میں آ گیا، مگر مفسرین فرماتے ان آیتوں کا، یہ الگ نمبر ہے 5، ان آیتوں کا انکار کرنا جن آیتوں میں اللہ نے محبوب کی عظمت بتائی، کیا ہو جاتا ہے؟ یہ کفر ہو جاتا ہے۔ تو اب اس آیت کے ان 5 باتوں کی روشنی میں پھر آیت کی طرف آئیے، یا ایھا الذین آمنو، آمینو، آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اس بات پر کہ نماز روزہ برحق ہے، نماز روزہ برحق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، حضور خاتم النبیین ہیں، حضور کی تعظیم و تکریم لازمی ہے، اور آیات قرآنیہ جس میں عظمتوں کو رسول کو بیان کیا گیا وہ برحق ہے۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، آمینو کی 6ویں مراد، 6ویں میں چٹکی مار مار کے بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں۔ مجھے تو اپنے بتانے میں کچھ بھی حجاب یا کچھ بھی پریشانی نہیں ہے، آپ کے دل و دماغ میں اتار کر رکھنے میں جو ہے آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے سیدھا سیدھا باتیں بتائی دی جا رہی ہیں۔ جب یہ باتیں معلوم ہوں، اب آئیے ایک آخری آیت ہے، 7 منٹ باقی رہے گی، آخر بڑی تیزی سے پڑھ دیتا ہوں۔ ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ ان الذين امنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم كفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم كفروا جی، ثم امنوا پھر ایمان لائے، ثم كفروا پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ کیا بتا رہا ہے قرآن؟ جو لوگ ایمان لا کر کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، پھر کیا کریں؟ ایمان لائیں، پھر کیا کریں؟ کافر ہو گئے۔ تو یہ حرکتیں کرنے کی وجہ سے ان کا کفر بڑھتا چلا گیا، ان کا کفر بڑھتا چلا گیا، اور ان پر کیا ہوئے؟ اعلان کر دیا گیا لیغفر لہم، نہیں، ایسی حرکت بار بار کرنے سے اللہ کیا نہیں کرتا؟ معاف نہیں کرتا۔ اور کیا ہو جاتا ان کے لیے؟ سمجھے؟ ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اب یہ کس کے متعلق آیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں یہ یہودیوں کے متعلق، یہ آیت کا شان نزول یہودیوں کی نسبت سے آیا کہ یہودی لوگ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان، پھر موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو بچڑے کی پوجا شروع جی، پھر موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو ان پر ایمان۔ تو ان الذین آمنوا، پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہو گئے، بچڑے کی پوجا کرنے لگے، پھر کیا کرے؟ ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کرنے لگے۔ یہ ثم کفروا جو ہے یہاں فرماتے حضور کے آ جانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے رہنے تک تو یہ حرکتیں ہوئی، پہلے ایمان لائے، طور پر گئے، آنے تک کیا ہو گئے؟ پرستش، بچڑے کی پوجا کرنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ایمان لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے
حضور تشریف لائے تو حضور کا انکار کر، تو حضور کا انکار کرنے کے بعد کیا ہوا؟ تو یہ ایٹ لچک کی بات سنیے کہ پہلے کافر تھے، کیا ہوئے؟ ایمان لائے، ایمان لائے تو ان کا کفر مٹ گیا، ایمان لانے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ کفر. پھر کافر ہو گئے تو ان کا کفر رہ گیا، ایمان سے. پھر ایمان لائے تو کفر مٹ گیا جی، پھر کفر کرے کفر بڑھ گیا. تو سمجھدادو میں علماء فرماتے ہیں کہ کفر جو مٹا ہے ایمان کے آنے کے وجہ سے مٹا ہے. اگر پھر کفر کی طرف آ گئے تو دوسرا کفر ہے وہ بھی کفر، پہلے جو مٹا تھا وہ بھی شامل. نہیں سمجھ میں؟ پہلے جو کفر تھا وہ مٹ گیا، کیا لانے سے؟ ایمان لانے سے. ایمان لانے کے بعد پھر کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. اب یہ کفر ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے بول کر نہیں، یہ کفر تو ہوا، وہ کفر جو مٹا تھا وہ پھر رائٹ ہو گیا، پھر شامل ہو گیا. یعنی ان کا کفر ثم ازدادوا کفرا، یہ کفر میں کیا ہوتے گئے؟ بڑھتے گئے بڑھتے گئے، جس کی وجہ سے اللہ ان کی کیا نہیں کرتا ہے؟ مغفرت نہیں کرتا. ایک مراد تو یہاں علماء نے یہودیوں کے بارے میں، اب دوسری مراد علماء نے منافقین کے بارے میں. سمجھے؟ کس کے بارے میں لیا؟ منافقین کے بارے میں لیا. منافق کیا کرتے تھے؟ سمجھے؟ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان لائے حضور کے پاس آ کر ایمان لاتے، ثم کفروا، پھر کافروں کے پاس جاتے، چھوٹ گئے تھے ہم تمہارے ساتھ ایسے ہی گئے تھے. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، سمجھے؟ ایمان تو لا لیے، ان کا کفر مٹا ایمان لانے سے، پھر کافروں کے پاس جا کر بولنے لگے آپ کے ساتھ ہیں، چھوڑ کر جانے ہوتا ہے کیا؟ آپ کا طریقہ ہے باپ دادا کا. کیا ہو گیا پھر؟ اب جو کفر مٹا تھا وہ پھر چڑھ گیا ان کے اکاؤنٹ میں، ایڈ ہو گیا. سمجھے؟ پھر ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے. پھر کافر ہوئے تو کیا ہوئے؟ نبی کی بات ثم آمنوا، پھر نبی پر ایمان لائے. سمجھے؟ پھر ثم کفروا، پھر انکار کرنے لگے. تو کافروں کے ساتھ گئے تو ادھر ہو جاتے، آپس میں ملتے تو ادھر ہو جاتے. یہ دو رخی پن جو ان کا تھا اس کو بیان کرتے ہوئے، جن کے پاس دو رخی پن رہتا ہے اللہ ان کی بخشش نہیں کرتا اور ان کے لیے ہدایت کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں؟ انہوں نے اپنے کفر میں اضافہ کر دیا. اب چلیے آخری مرحلے پر آیا ہوں، اور 5 منٹ دیر سے مجھے ٹیبل دیے، 5 منٹ لیٹ سے میں چھوڑتا ہوں. یاد رکھیے ایمان کے 3 درجے، ایمان کے 3 درجے. یہ ایمان بالمشاہدہ، سمجھے؟ ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا ایمان ایمان بالبرہان، پہلا ایمان بالبرہان یعنی دلائل پر ایمان رکھنا جی. دوسرا ایمان بالمشاہدہ، دیکھ کر ایمان رکھنا. اور پھر تیسرا فرماتے ہیں ایمان بالفنا، ایمان بالفنا
عن غیر الرحمن، ایمان بالفنا عن غیر الرحمن، یعنی دلائل دیکھ کر ایمان لانا پہلا درجہ، جلوے دیکھ کر ایمان لانا دوسرا درجہ، اس پر ایمان لا کر مخلوق سے فنا ہو جانا تیسرا درجہ۔ جی اب جو ایمان تھا پہلے درجے کا جو ایمان ہے یہ جنرل پبلک کا ہے، معجزہ دیکھ کر ایمان لائے، ماں باپ کے طریقے کو دیکھ کر ایمان لائے، اسلام کے گھرانے میں پیدا ہو کر ایمان لائے، یہ سب ایمان بالبرہان ہے، یہ عوام کا ہے۔ پھر خواص کے بارے میں فرمایا کہ دوسرا درجہ خواص کا ہے، کون سا؟ مشاہدے کا، خاص لوگ، سمجھے؟ اور تیسرا درجہ کس کا ہے؟ اخص الخواص، اخص الخواص یعنی خاص میں کے خاص لوگوں کا درجہ تیسرا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھایا علماء